السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے سلسلے وار طریقے سے جنت میں لے جانے والے اعمال جو ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ محترم سامعین، بے شک والدین کے ساتھ حسن سلوک ان احکام میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اور کیسے حکم بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنے حق کے ساتھ ان کے حق کو ملایا ہے، اور ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ ہم نے حضرت انسان کو والدین کے سلسلے میں نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پہ تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا، اور دودھ چھڑائی کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے، اس کو چاہیے کہ وہ میرا شکر کرے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے، اس کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ محترم سامعین، اگر میں آپ کے سامنے قرآن کی تمام آیات کو اگر ذکر کروں اور احادیث کو بیان کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہے والدین کی ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے، تو کافی وقت ہو جائے گا، تو میں نے بعض احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو معاملہ کیا جانا چاہیے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ وہ کون سے عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ میں نے کہا ثم ایو، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ پھر میں نے کہا ثم ایو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی طریقے سے ہم کو ایک اور حدیث ملتی ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد، کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کرنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احی والداک، کیا تمہارے والدین بقید حیات ہیں، زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، فقال نعم، ہاں، تو آپ نے کہا ففیہا فجاہد، کہ تم جاؤ ان میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت کے تعلق سے، اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑ آیا کہ وہ رو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، تو آپ تو ابھی لوٹ جاؤ ان کی طرف اور ان کو تو ہنسا، یعنی ان کو تو خوش کر دے جیسا کہ تو نے انہیں روتے ہوئے چھوڑ کر آیا تھا۔ تو محترم سامعین، یہ صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور بھی اسی طریقے سے ہم کو روایتیں ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو محترم سامعین، اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک کہ والدین ناراض ہیں۔ اگر ہم والدین کو ناراض کر کے ہم اور خوشیاں بھی حاصل کرنا چاہیں تو خوشیاں ہم کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین یہاں بتا دیا ہے کہ والدین کی
خوشنودی میں، والدین کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی خوشی ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث کو غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے، والدین کا کتنا بڑا فضل ہے، اس لیے کہ والدین کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ کیونکہ ایک ماں کو دیکھ لیجئے آپ، ایک ماں کتنی مشقت، کتنی صعوبتیں برداشت کرتی ہے، ایک بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں ڈھوتی ہے، اسے جو تکلیفیں ہوتی ہے وہ برداشت کرتی ہے، صعوبتیں برداشت کرتی ہے، بھوکی رہتی ہے، پیاسی رہتی ہے، رات رات بھر روتے رہتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، مشقتیں اٹھاتی ہے، اور پھر ان تکلیف کے بعد وہ اسے بچے کو جنتی ہے، اور پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 2 سال دودھ پلاتی ہے، اور جو بچہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اپنی راتوں کی نیند کو قربان کر دیتی ہے۔ اگر میں ماں کے احسانات اگر گناتے جاؤں تو کافی وقت لگے گا۔ یہ تھے ماں کی کیفیت۔ اور باپ کا تعلق جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، سفر کرتا ہے، اپنی اولاد کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے، اور اتنی محنت کرتا ہے، کہاں کہاں کا سفر نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میری اولاد کے لیے تمام وہ سہولتیں میسر آ جائے جو ان کی ضروریات ہو، جو ان کے جو مشاکل ہے اس کو حل کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ تھے والدین کے تعلق سے۔ ہم کو سوچنا چاہیے، اگر ہم صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو معاملہ کرنا ہے، اس کے تعلق سے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم اس کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رغم انف رغم انف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ اس کی ناک کٹ جائے، اس کی ناک کٹ جائے، اس کی ناک کٹ جائے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کون ہے وہ، کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، رواہ مسلم، کہ جس نے اپنے والدین کو دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، یا ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں جگہ نہیں پالی۔ تو میرے بھائی، یہ والدین کا مقام ہے۔ والدین اگر ناراض ہیں اور وہ اس حالت میں دنیا سے چلے گئے، یاد رکھیے جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اس میں سے ایک ہے الآخ لوالدی، جو والدین کا جو نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے والدین کی جو خدمت کرنے سے ہم کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جو بنو اسرائیل کا جو واقعہ ہے، کہ 3 آدمی سفر پر تھے، کوئی کسی وجہ سے مصیبت میں آ گئے اور انہوں نے غار میں پناہ لی، اور غار کے منہ پر ایک چٹان آ کر گر پڑی، جس کی وجہ سے وہ اندر قید ہو گئے۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں گے، اپنے نیک اعمال اللہ کے پاس پیش کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، اگر ہم نے یہ کام تیری رضا کے لیے اگر ہم نے کیا ہے تو اے اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دی۔ اس میں کا ایک شخص جو تھا وہ کہتا ہے کہ میرے 2 بوڑھے والدین تھے، میرا یہ معمول تھا کہ میں کام سے لوٹتا اور جانور اپنے کا دودھ دوہتا، اور سب سے پہلے والدین کو پلاتا، پھر اپنے گھر بیوی بچوں کو پلاتا۔ ایک دفعہ میں ایسی رزق کی تلاش میں دور نکل گیا، واپسی میں تاخیر ہو گئی، دیکھا کہ جب لوٹا تو والدین سو گئے تھے، میں برتن اٹھایا، دودھ دوہا، اور وہ دودھ کا برتن لیے والدین کے سرانے ٹھہر گیا، ان کو جگایا تک نہیں۔ جب وہ خود ہی جاگے تو پہلے والدین کو سیراب کرایا، اس کے بعد اپنی آل اولاد کو دیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اگر میں نے کیا ہے تو اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت سے بھی نجات دی، اور اس کی دعا بھی قبول کی، اور چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن نکلنے کا پورا راستہ نہیں بن پڑا۔ پھر باقی جو 2 تھے انہوں نے بھی اپنے نیک اعمال کو پیش کیا اور دعا کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی، جن میں سے ایک ہے جس نے اپنی چچیری بہن کے ساتھ غلط ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ کا خوف آنے کے بعد وہ اس سے باز آ گیا۔ اور تیسرا جو تھا، جو ایک آدمی کے پاس اجرت پر کام کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ چلا گیا، وہ بعد میں آیا، تو جب وہ اجرت طلب کرنے لگا تو اس نے جو اس کی اجرت تھی، جو اس نے تجارت میں لگائی تھی، وہ تمام کا تمام سامان اس کو لوٹا دیا۔
تو انہوں نے اپنے یہ نیک اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے اور دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو جاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یاد رکھیے میرے بھائی، ایک بڑے سے بڑا گناہ بھی دیکھیے آپ ایک خالہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے معاف ہو رہا ہے، تو اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو تو میرے بھائی پھر اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ اس سے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کی جائے، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی کی سب سے بڑی صورت ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا صورت ہو سکتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والدین کے جو حقوق ہیں، میں چند حقوق آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ اگر جن کے والدین زندہ ہیں تو ان کے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی اطاعت کریں، جب وہ ان کو بلائیں تو فوری ان کے جواب دیں، فوری ان کی طرف جائیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ اور والدین کے حقوق میں یہ ہے کہ ان پر نیکی کے جو ذرائع اس پہ ان کے خرچ کریں، اس پر الانفاق علیہما بالمعروف، کہ ان کے اوپر نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ان پر خرچ کریں۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان سے اجازت طلب کریں۔ اجازت، جب گھر میں داخل ہوں، ان کے کمرے پر جائیں تو ان سے اجازت طلب کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی رائے کا احترام کریں، ان سے مشورہ طلب کریں، اور کیونکہ وہ تجربے والے ہیں، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، اور وہ دل سے اپنے بچوں کے لیے محبت سے پیش آتے ہیں، اور جو بھی مشورہ دیں گے وہ بھلائی کا مشورہ دیں گے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کریں، ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ احسان کے ساتھ بات کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو تو یہی حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اور ان کے حقوق جو ہیں میرے بھائی، صرف زندگی کے حد تک حقوق نہیں ہیں، بلکہ موت کے بعد بھی ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے مغفرت طلب کی جائے، اور ان کے لیے کہا جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی۔ ان کے حقوق میں یہ بھی ہے والدین کے کہ ان سے جو تعلق رکھنے والے، والدین کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک یہ ہے کہ اپنے والدین کے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے حقوق یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ والدین کے حقوق میں یہ ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خوشحال شخص کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ والد کے اگر دوسری بیوی ہے تو ان کا اور چھوٹے بہن بھائیوں پر خرچ کرے۔ اگر وہ خرچ نہیں کرتا ہے تو نافرمان سمجھا جائے گا اور خطا رحمی کرنے والا سمجھا جائے گا، اور دنیا و آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا۔ انہی حقوق میں ہے کہ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آئے، ان کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے کانوں کو جھکا کر پیش کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ اسراء میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو انہیں اف تک مت کہو،
تو انہیں اف تک مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ کریمانہ گفتگو کرو، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے کاندھوں کو ان کے لیے جھکا دو رحمت کے ساتھ، اور دعا اور اپنے رب سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا، بچپن میں میری تربیت کی۔ تو میرے محترم سامعین، اف تک نہیں کہنے کا حکم ہے۔ آج دیکھنے کا مقام یہ ہے، کبھی والدین بلا دیتے ہیں اور بیٹا تھکا ہارا آتا ہے، بیٹی تھکی ہاری آتی ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، لیکن کہتے ابھی نہیں ہو سکتا، اف۔ یہاں کہا گیا کہ کچھ نہ اف تک مت کہو، یہ احکام ہم کو دیے گئے۔ محترم سامعین، یہ تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ والدین کے اگر انتقال ہو گیا تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ والدین کا جو رشتہ ہے ان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے وفات کے بعد بھی اولاد جب تک زندہ ہے ان کا رشتہ باقی رہتا ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، جنت کی کامیابی کے لیے دعا کریں، جہنم سے نجات کے لیے دعا کریں۔ اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اسی طریقے سے ہم کو بتایا گیا کہ انبیاء کرام رضوان علیہم السلام بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے اپنے والدین کے سلسلے میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا تھی، انہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی انہیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تین چیزیں ہیں میرے بھائی، تین چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل جو دنیا سے جو تعلق تھا عمل کا وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین طریقے سے۔ کیا ہے؟ ایک صدقہ جاریہ، اگر اس نے صدقہ جاریہ کر رکھا ہو، او علم ينتفع به، اور ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، او ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جو اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں، ان کے لیے دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور والدین کے جو حقوق ہے وفات کے بعد میرے بھائی، اگر انہوں نے کوئی نظر مانی ہے یا کوئی وعدہ کیا ہے یا کوئی قرض ہے ان کے اوپر، تو ہم کو چاہیے کہ ہم وہ ادا کریں، ہم وہ عطا کریں۔ اگر کسی نے کہا کہ میں روزہ، اگر میں صحت مند ہو جاؤں تو روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ نے صحت نہیں دی، چلے گئے، تو وہ روزہ باقی ہے، نظر کا روزہ، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے اوپر ایک نظر ہے، کیا میں اس کو پورا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نظر کو پورا کرو۔ اور اسی طریقے سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے صدقے کے تعلق سے جو ہے کہ والدین کے لیے ہم ان کی وفات کے بعد صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ان کے لیے ان کے مال ہے، چاہے آپ غریب کو کھانا کھلائیں یا مال دیں یا کپڑا بنائیں، جو بھی صورت ہو سکتی ہے، ان کے نام پہ کنواں کھدوا دیں یا مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، جو یا طالب علم کی کفالت اٹھائیں، یہ تمام صورتیں جو ہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ وفات پا چکی اور میں یہاں نہیں تھا، میں ان کے پاس نہیں تھا، کیا میں اگر کوئی چیز صدقہ کروں تو اس کا اجر ان کو ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ گواہ رہیں، جو میرا مخراف کا جو یہ باغ ہے میں نے صدقہ کر دیا ان کے اوپر، یعنی ان کے لیے ان کے اجر، اس باغ کا اجر ان کو ملے گا۔ تو میرے محترم سامعین، تو ہم کو چاہیے کہ ہم والدین اگر انتقال ہو چکا ہے تو ان کے نام پہ صدقہ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، چاہے پیسہ دیں، بیمار کے علاج کے لیے دیں، یا لباس کوئی محتاج ہے، کپڑے نہیں ہیں، اس کو
مسکین ہے، فقیر ہے، اس تک وہ چیز کو پہنچائیں۔ اسی طریقے سے محترم سامعین یہ تھی ان کی اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے، اور جو ان کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میں آپ کو یہاں مختصر ایک حدیث کافی ہے، میں ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتے جاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ کہا، تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسری چیز ہے وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ ایسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں جا سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم والدین کے جو حقوق ہیں، والدین کے جو فرائض ہیں، ان کو پورا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ بے شک ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جو بھی ان کے معاملہ ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے حسن سلوک کا حقدار کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری والدہ۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تمہاری والدہ۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول ثم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امک، کہ تمہاری ماں۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا جو مقام مرتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم والدین کے ہر حکم کی پابجائی کریں، ان کی وصیت اگر کوئی ہے تو ان کی وصیت کو پورا کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے کیا ہے، اگر وہ والدین آپ کو کوئی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو پھر بجا لانا ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی والدہ کے تعلق سے کہتی ہیں کہ وہ مشرکہ ہیں، انہوں نے اسلام نہیں لایا، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو میرے محترم سامعین، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ کیا ہے، تھوڑی سی خدمت کرتے ہیں والدین کی اور کہتے ہیں کہ ہم نے والدین کی بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت کی ہم نے والدین کی۔ اس طریقے سے یہ گمان رہتا ہے، یہ گمان شیطانی گمان ہے، کیونکہ یہ گمان جو ہے شیطانی گمان ہے، کیونکہ ہم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، والدین کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کہ رواہ احمد، کہ کوئی بیٹا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جب کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور اس کو خریدے، اس کو پھر آزاد کر دے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ والد کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے والدہ کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، تو ایک یمنی شخص اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر پشت پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انی لها بعیرها المذلل ان زیرت رکابها لم اذر، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایسا اونٹ، فرما بردار تابعدار اونٹ ہوں، اگر اس کی سواری گھبرا جائے تو میں گھبرانے والا نہیں ہوں۔ پھر وہ آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے آپ کی کیا رائے ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، ماں کا بدلہ جو ماں کا جو حق تھا ادا کر دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ولادت کے موقع پر جو ماں کو ایک ٹیچ جو پہنچی تھی، ایک درد جو پہنچا تھا، اس کا بھی تم نے بدلہ ادا نہیں کیا۔ تو محترم سامعین، یہ تھے والدین کی خدمت، یہ ہے والدین کا مقام، یہ ہے والدین کا مرتبہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ جن کے والدین زندہ ہیں آج وہ بڑی نعمت ان کے پاس ہے۔ محترم سامعین، یہ والدین سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ
ہو سکتا ہے کئی نعمتیں آپ خرید لیں، لیکن والدین جیسی نعمت آپ کو پھر کبھی نہیں مل سکتی۔ تو آپ کو چاہیے جو زندہ ہیں، جن کے والدین، غنیمت جانیے ان کی خدمت کریں، ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں، میں ان کی اتنی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں میرے بھائی۔ یہ جنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ یاد رکھیے والدین ہی کی خدمت میں ان کی دعائیں، والدین کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رائے گا نہیں کرتا۔ تو میرے محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ والدین کی دعائیں لیں، والدین کی خدمت کریں، جتنا ہو سکے خدمت کریں۔ اور بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، اور بڑے ہی بد نصیب لوگ ہیں میں کہتا ہوں، اور یہ تو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو والدین کو پائیں اور ان کی خدمت نہیں کر لیں۔ حضرت مشہور جو حدیث ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی، کہ وہ آمین کہہ رہے تھے، اور جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے تھے۔ جب صحابہ نے پوچھا تو کیا ہے، اس حدیث میں سے ایک ہے کہ جس نے والدین کو پایا، دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا، بڑا ہی بدبخت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آمین کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا۔ تو محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ان کا مقام مرتبہ اپنی بچوں کو بچپن ہی سے سمجھائیں۔ آج والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنا مقام و مرتبہ بتائیں، تاکہ وہ بڑے ہو کر والدین کی خدمت کر سکیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ دو رخی کریں گے، ان کے ساتھ ان کے بچوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، آپ ان کے ساتھ اچھی تربیت نہیں کریں گے، اور ان کے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کریں گے، یاد رکھیے بڑے ہو کر بچے آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، اور وہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو، جن کے والدین زندہ ہیں، ہم تمام ان کو وہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان مسلمان والدین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، ان کی تمام منزلیں آسان فرمائیں، عذاب قبر سے، عذاب حشر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں، ان کی قبروں کو تحت نظر کشادہ فرما دے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ میرے والد محترم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصائب سے، بیماریوں سے، آلام سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کا سائے عاطفت ہمارے سروں پر تادر قائم رکھے، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے میری والدہ محترمہ پچھلے 1.5 سال پہلے یہی ریاض میں انتقال ہو چکا ہے ان کا، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت کی بارش برسا، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اور ہم تمام کو جنت الفردوس میں یکجا فرما۔ اور جتنے مرحومین ہیں ہم تمام کے جو خاندان والے ہیں تمام ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرما، اور ہم تمام کو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔